آپ کوشش کریں کہ زندگی میں ایسے کام کریں جن کو بے لوث کہا جاتا ہے۔ بے لوث اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں اگلے سے آپ صلہ نہیں مانگتے، وہ صلہ آپ اپنے پروردگار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کروں گا۔ ہوا یہ کہ ایک بچہ تھا، نوجوان، پڑھ بھی رہا تھا اور دوپہر کے بعد کچھ چیزیں جا کر گھروں میں بیچتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کے ضروریات کے حساب سے، کوئی برتن ہو گئے، کوئی چیزیں ہو گئی، کوئی گلاس ہو گیا، کوئی کپ ہو گیا، اس طرح گھر گھر جا کے بیچتا رہتا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، یہ آوازیں لگاتا ہوا اسکول کے بعد، پھر آوازیں لگاتا ہوا گلیوں میں جاتا، ایک ایک گھر پہ جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، بتاتا کہ بھئی ہے کوئی برتن لینے والا، برتن لے لو۔ گرمی زیادہ تھی، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، اس کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک دروازے کو نوک کیا، اس بچے نے ایک دروازے کو نوک کیا۔ نوک کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ایک لیڈی نکل کے آئی۔ لیڈی نے کہا کہ بیٹا کیا ہے آپ کے پاس؟ نے کہا آنٹی میرے پاس یہ برتن ہیں چھوٹے موٹے، آپ خریدنا چاہیں تو حاضر ہوں میں۔ تو اس لیڈی نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ اندر آ جائیں، گرمی زیادہ ہے۔ اس لیڈی نے اندر بٹھایا کہ آپ کو پیاس لگی ہے؟ تو ہاں آنٹی پیاس لگی ہے۔ وہ آنٹی اندر جاتی ہے اور اندر جا کر فریج سے نا پانی کی جگہ ایک ملک شیک بنا کے لاتی ہے، ایک جوس بنا کے لاتی ہے، ملک کا جوس بنا کے لاتی ہے اور اس کو پیش کر دیتی ہے۔ اور وہ بچہ، وہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ ملک پی کے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ آنٹی پھر اس کو کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم سے میں خرید سکوں، میری مجبوریاں ہیں، جو میرے پاس تھا میں نے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ تو بچہ چلا گیا۔ بچہ جب چلا گیا، ہوا کچھ یوں کہ اس بات کو کم و بیش 15 سے 18 سال گزر گئے۔ 15 سے 18 سال گزر گئے اور تب 15 سے 18 سال ہوا یہ کہ وہ آنٹی بیمار ہو گئی۔ آنٹی بیمار ہو گئی۔ وہ آنٹی اس گھر میں اکیلی رہتی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ ہوا یہ کہ بیمار جب ہو گئی نا، جب زیادہ بیمار ہوئی، محلے والوں نے جا کے ایک ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کر دیا۔ اب ایڈمٹ کر دیا، وہاں پہ اس کا علاج چلا۔ علاج تو چلا اور ہوش میں آئی، اس کو ایک فکر لاحق ہو گئی۔ فکر لاحق کیا ہوئی؟ فکر یہ ہوئی کہ میں تو گھر پہ جو میرا گزارا چل رہا تھا، جو میرا شوہر تھا اس کو گورنمنٹ جاب تھی، جو اس کی سیلری آتی تھی، جو پینشن آتی تھی، اس سے میرا گزارا چلتا تھا۔ اب وہ جو گزارا اس سے چلتا تھا، اس کو ٹینشن اور نہیں تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اس کو ٹینشن یہ تھی کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں میری بے ہوشی کی وجہ سے یہاں پر لایا گیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، محلے والوں نے ایڈمٹ کرا دیا، اب میرا بل کون پے کرے گا؟ اس کو یہ ٹینشن دی، میرا بل کون پے کرے گا؟ ہوا یہ کہ وہ اب اس کو ڈسچارج کیا گیا اس ہاسپٹل سے۔ اس کے ہاتھ میں جب بل آیا اور بل پہ رقم لکھی ہوئی تھی، رقم کے نیچے شہباز بھائی ٹھپا لگا ہوا تھا پیڈ، وہ جتنی بھی پیمنٹ تھی نا پیڈ۔ تو وہ حیران رہ گئی اور وہاں پر ایک ینگ نوجوان آیا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے وہ بل بھی دیا تھا، اور اس پیڈ کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، تھینکس اے گلاس آف ملک۔ یہ وہی لیڈی تھی، یہ وہی بچہ تھا جو 15-17 سال پہلے اس کے گھر پہ برتن بیچنے آیا تھا۔ آج وہ اسی ہاسپٹل میں ہیڈ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس لیڈی کو اس نے پہچان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا زندگی میں چھوٹا سا کام کبھی بھی ضائع نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ریٹرن اس دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ دنیا گول ہے، گھوم کر آپ کی نیکیاں آپ کے پاس ضرور آئیں گی، تو آپ نے نیکیاں کرتے جانا ہے، بھلائیاں کرتے جانا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تو یعنی لوگوں کی بے لوث کسی بھی حالت میں مدد کرتے جائیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، سائڈ میں غریب ہے، اس کی مدد کریں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس کو بتائیں، کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کو مدد دیں، کوئی مایوس ہے آپ کے الفاظ اس کے لیے امید بن جائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک مدد ہے، یہ بھی ایک بھلائی کا کام